عزیز طلباء جماعت ہشتم، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے آپ نے اپنا پہلا لیکچر تیار کر لیا ہوگا اور جو اس کا بند نمبر 1 میں نے آپ کو پڑھایا تھا وہ یاد بھی کر لیا ہوگا، اس کے نوٹس بھی تیار کر لیے ہوں گے۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ غرض عیب کیجے بیاں اپنے کیا کیا، کہ بگڑا ہوا ہے آوے کا آوا، فقیہ اور جاہل ضعیف اور توانا، تاسف کے قابل ہے احوال سب کا، مریض ایسے مایوس دنیا میں کم ہیں، بگڑ کر کبھی جو نہ سنبھلیں وہ ہم ہیں۔ اب آپ اس کی تشریح کرنے سے پہلے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے یہ مسدس جب لکھی ہے اس وقت مسلمانوں کی کیا حالت تھی، تو اس پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ یہ موجودہ حالات نہیں ہیں بلکہ اس وقت کے حالات ہیں جو کہ انہوں نے اپنی اس نظم میں بیان کیے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس کا یہ جو پس منظر ہے تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے صفحہ نمبر 171 پر کہ اس مسدس میں نہ صرف زوال کی داستان بیان کی گئی ہے بلکہ قوم کی غیرت جگانے کے لیے مسلمانوں کی تاریخ کے کارنامے اس طرز و اسلوب سے بیان کیے کہ مسلمانوں کا ذاتی تشخص یعنی پہچان اور اعتماد بحال ہو سکے۔ اسی طرح مستقبل کی فکر کے سامان کے لیے کمزوریوں کا بیان اور حالت سدھارنے کا خاکہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ غرض یہاں پہ اگلے پیراگراف میں لکھا ہوا غرض مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی یہ مسدس، مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی یہ مسدس مسلمان ملکوں کی 1300 برس کی حالت و کیفیت کا آئینہ تھی۔ سادگی، بے تکلفی، سلاست، روانی اور برجستگی مسدس کا خاصہ ہے۔ یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے کہ مسدس کی کیا کیا خوبیاں ہیں۔ تو نظم کے ساتھ مقولے اور دیباچے کی نثر بھی اپنی سلاست اور فصاحت کے لحاظ سے ہماری زبان کے ادب کا بلند نمونہ ہے۔ ادب کا اتنا بلند نمونہ ہے جس کی پیروی آج تک نہ ہو سکی۔ یعنی یہ مسدس اپنی مثال آپ ہے، کسی شاعر نے وہ ایسی شاعری نہیں کی جو کہ مولانا الطاف حسین حالی نے کی ہے، جو ہمارا جو ماضی ہے اس کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کیا ہے، اور یہ جو انداز بیاں ہے کسی شاعر کو آج تک نہیں، اس نے آج تک ایسا انداز بیاں نہیں اپنایا، اور یہ بہت ہی مشہور اور بڑی مقبول ہوئی ہے۔ تو آئیے جو میں نے آپ کو بند پڑھا ہے اس کے الفاظ کے معنی اس کو نوٹ کر لیں کہ عیب کہتے ہیں برائی کو، بگڑا ہوا یہاں ہے آوے کا آوا۔ آوے کا آوا کا مطلب ہے کہ سبھی کچھ بگڑا ہوا ہے، آوے کا آوا سبھی کچھ بگڑا ہوا ہے۔ اور فقیہ کہتے ہیں شرعی مسئلوں سے واقف ہونے والا، یا علم فقہ کا عالم، یا مفتی دین یعنی بہت بڑا عالم، دین کا بہت بڑا عالم۔ جاہل جو بالکل ہی علم نہیں رکھتا، بے علم، ٹھیک ہے۔ تو ضعیف کہتے ہیں بوڑھے کو، توانا کہتے ہیں طاقتور کو، تاسف کہتے ہیں افسوس کو یا پچھتاوے کو اور یا رنج کو، احوال حال کی جمع، حالت، احوال، مریض ایسے مایوس دنیا میں کم ہیں۔ مایوس یعنی جو بالکل جن پہ مایوسی طاری ہے، کیونکہ حالت بیان کی جا رہی نا، پرانے زمانے میں جو مسلمانوں کا حال تھا ان کے بارے میں ان کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ بگڑ کر کبھی جو نہ سنبھلیں وہ ہم، سنبھل جانا ہوتا ہے اپنے آپ کو بہتر بنا لینا، اپنے آپ کو سنبھال لینا۔ تو اس میں مولانا الطاف حسین حالی نے جو مسلمانوں کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ
یہ وہ دور تھا، یعنی وہ زمانے کی بات کی جا رہی کہ مسلمان جو ان سے ہیں وہ خواب غفلت میں، اس سے پہلے بھی آپ کو جو بند آپ نے پڑھا اس میں یہی میں نے بتایا تھا کہ وہ سستی کا شکار ہیں، خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو اپنا معلوم نہیں ہے کہ وہ ان کی خوبیاں کیا کیا ہیں۔ وہ خوبیاں جو ان سی ہیں ان کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کے لیے انہوں نے جو ہمارے جو اسلاف تھے، جو بزرگ تھے، اور جو اسلام کے جو نامور بہت جلیل القدر جو لوگ تھے، بلند رتبے والے جو جتنے بھی بزرگان گزرے ہیں، ان کو ان کی زندگی کے حالات کو بھی پیش کیا گیا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ آپ کا ماضی کیا تھا۔ تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ماضی بہت روشن تھا، تم اگر آج بھی اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلو، غرض عیب کیجئے بیاں اپنے کیا کیا۔ ہم اپنے بارے میں اب کیا کیا بیان کریں، ہمارے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ بھٹک چکے ہیں، گمراہی کا شکار ہیں، اور کہ بگڑا ہوا ہے، کہ بگڑا ہوا یہاں ہے آوے کا۔ یہاں کا مطلب یہاں، یعنی اس معاشرے میں، یہ اس معاشرے کی بات کی جا رہی ہے کہ یہاں پر سبھی کچھ بگڑا ہوا ہے، کوئی بھی تو شے بہتر نہیں ہے، ہر شے کا یعنی ہر چیز جو سی ہے اس کا حال بہت برا ہے۔ فقیہ اور جاہل، ضعیف اور توانا، کیا ایسے لوگ جو کہ جاہل ہیں، بے علم ہیں، جن کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اور کیا وہ جو کمزور ہیں، جو بالکل ہی وہ سستی کا شکار ہیں، کمزور ہیں، ان کے اندر عمل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، وہ آگے قدم نہیں بڑھا رہے ہیں، ایک جگہ پہ رکے ہوئے ہیں۔ اور توانا، وہ لوگ جو طاقتور ہیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت سی خوبیاں عطا کی ہیں، وہ بھی نہیں کچھ کر رہے، وہ بھی خاموشی سے بے عمل بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو تاسف کے قابل ہے احوال سب کا۔ اب ان تمام لوگوں کی حالت بیان کرنے کے بعد مولانا الطاف حسین حالی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سب کے حالات کو دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ماضی تو ایسا نہیں تھا۔ مریض ایسے مایوس دنیا میں کم ہے، دنیا میں آپ دیکھ لیں کوئی ایسے مریض، یعنی ان کو مریض قرار دے دیا ہے انہوں نے کہ ایسے تو مریض ہی ہوتے ہیں کہ جو بے عمل ہیں، جن کو قوم کا کوئی درد نہیں ہے، جو مسلسل جد و جہد اور کوشش اور محنت کرنے کا جذبہ جن میں اب بالکل ہی ختم ہو گیا، وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے بالکل کچھ نہیں کر رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو ایک قسم کے بیمار ہیں، مریض ہیں، بگڑ کر کبھی نہ جو سنبھلیں وہ ہم ہیں۔ اور ان کا یہ حال ہے کہ وہ اتنے زیادہ بگڑ گئے ہیں کہ ان کی حالت اب، یعنی وہ مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب میرے خیال میں تو وہ اب نہیں سنبھل سکتے، وہ اتنے زیادہ مایوس ہو چکے ہیں قوم سے کہ اب تو آوے کا آوا، یعنی سبھی کچھ بگڑ چکا ہے۔ کیا توانا، کیا طاقتور لوگ، کیا ایسے لوگ جو جاہل ہیں، جن کو علم نہیں ہے، اور کیا ایسے لوگ جو ضعیف ہیں، وہ ان کو بھی کچھ پتہ نہیں، یعنی کوئی بھی اپنا کردار جو ان سے ہے وہ ادا نہیں کر رہا، کوئی بھی اس میں اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے اور یہ لوگوں کو بتائے کہ آپ کا ماضی بڑا روشن تھا، آپ کے جو اسلاف ہیں اور آپ کے جو بزرگ ہیں وہ تو بڑے ہی جد و جہد کرنے والے تھے، وہ شب و روز محنت کرنے والے تھے، وہ انقلاب برپا کرنے والے تھے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہو، بے حرکت ہو، کوئی آگے نہیں کوئی قدم بڑھا رہے، تم پہ جمود طاری ہے، تم بالکل خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، اور یہ دنیا میں تمہاری ایسی کوئی مثال ہی نہیں ملتی کہ تم اتنے زیادہ مریض کی طرح ہو گئے ہو کہ بالکل چپ بیٹھے ہوئے ہو اور آگے ہی نہیں بڑھ رہے۔ بگڑ کر کبھی جو نہ سنبھلیں وہ ہم ہیں، اور ہم تو اتنے بگڑ گئے ہیں، ہمیں اتنی سستی، اتنی کاہلی، اتنی زیادہ ہم بے عمل ہو گئے ہیں کہ وہ شاید ہی ہے کہ کوئی آپ جیسا ہو۔ مراد یہ ہے کہ وہ ان کے ضمیر کو باقاعدہ بیدار کر رہے ہیں اور ان کو خبردار کر رہے ہیں کہ تم کس خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو، تم سستی کا شکار ہو،
تمہارا تو ماضی بڑا روشن تھا، تم کیوں نہیں اس طرف دیکھتے؟ اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم عمل کی طرف اپنا قدم بڑھاؤ، آگے بڑھو، قوم کے بارے میں سوچو، اپنے بارے میں سوچو، اپنے ماضی سے کچھ سبق حاصل کرو۔ تو ٹھیک ہے، اس میں جو اہم باتیں تھیں وہ آپ کی خدمت میں نے پیش کر دی ہیں۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اور باقی جو اگلا بند ہے جو صفحہ نمبر 172 پر ہے وہ ہم کل پڑھیں گے۔ تو آپ اس کے بارے میں اس کو اچھی طرح یاد کریں اور اپنے نوٹس تیار کر لیں، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو پھر دوبارہ مجھ سے شیئر کریں کمنٹس میں۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی پھر بھی بتائیں کہ ہمیں یہ آپ کا لیکچر سمجھ آ گیا۔ اللہ کرے کہ آپ ان باتوں کو جان چکے ہوں اور سمجھ چکے ہوں اور اس قابل ہو چکے ہوں کہ اگر امتحان میں ان میں سے کوئی چیز آ جاتی ہے، کوئی پوچھا جاتا ہے، تو آپ اس کو بڑے اچھے انداز سے پیش کر سکیں۔ اللہ حافظ۔